ایک شخص کے 3 بیٹے تھے اور اسے ان سے یکساں محبت تھی۔ اس شخص کے پاس صرف ایک ہی مکان تھا اور وہ یہ فیصلہ نہ کر سکتا تھا کہ مکان کا وارث کس کو بنائے۔ وہ کسی بیٹے سے خاص رعایت کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ مکان کو فروخت کر کے نقدی کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ یہ مکان کئی نسلوں سے خاندانی ملکیت چلا آ رہا تھا۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم تینوں اپنی اپنی منشا کے مطابق کوئی ہنر سیکھو۔ جو اپنے ہنر میں کمال حاصل کرے گا یہ مکان اسی کا ہوگا۔ تینوں بھائیوں کو یہ تجویز بڑی پسند آئی۔ بڑا لوہا، درمیانہ حجام اور چھوٹا شمشیر زن بننے کا خواہشمند تھا۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ہنر سیکھ کر ایک ہی دن گھر واپس آئیں گے، اور پھر تینوں نے مختلف سمتوں کی راہ لی۔ اتفاق سے تینوں بھائیوں کو بڑے باکمال استاد ملے اور ہر ایک اپنا اپنا ہنر محنت سے سیکھنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد لوہار بھائی اتنا کامیاب ہنرمند مشہور ہو گیا کہ بادشاہ کے خاص گھوڑے کے نال اسی سے بنوائے جانے لگے۔ اسے اب اپنی کامیابی کا پورا یقین ہو گیا کہ مکان کا حقدار وہی ہوگا۔ حجام بھائی نے بھی اتنا کمال اپنے ہنر میں حاصل کیا کہ شہر کے نامور لوگ اس سے حجامت کرانے لگے، اور اب اسے بھی اپنی ذات پر اتنا اعتماد ہو گیا کہ مکان کا مالک وہ ہوگا۔ شمشیر باز بھائی کو تلوار کے ہاتھ سیکھنے میں کئی زخم کھانے پڑے، لیکن وہ ہر روز زخم کھانے کے بعد دانت پیس کر اپنے آپ سے کہتا، اگر تم ان زخموں سے جی چھوڑ گئے تو پھر مکان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ ایک مدت کے بعد مقررہ دن تینوں بھائی اپنے گھر آ پہنچے اور سوچنے لگے کہ ہم اپنے اپنے کمال کا مظاہرہ کیسے کریں۔ اتنے میں کھیت سے بھاگتا ہوا ایک خرگوش آتا ہوا انہیں نظر آیا۔ دیکھو، یہ خرگوش عین موقع پر نکل آیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حجام بھائی نے پیالی اور صابن نکال کر برش سے اچھی طرح جھاگ بنا لی، اور جب بھاگتا ہوا خرگوش ان کے پاس سے گزرنے لگا تو حجام نے خرگوش کی مونچھیں اس صفائی سے صاف کر دیں کہ نہ اس پر کوئی خراش آئی اور نہ ہی خرگوش پل بھر کے لیے رکا۔ بہت خوب، تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے، اس کے والد نے کہا۔ اگر تمہارے بھائی اس سے زیادہ کمال فن نہ دکھا سکے تو بس سمجھو مکان تمہارا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بگھی بڑی تیزی سے ادھر آ نکلی۔ اب میں آپ کو اپنا کمال دکھاتا ہوں، لوہار بھائی نے کہا، اور ساتھ ہی اچک کر بھاگتی ہوئی بگھی پر سوار ہو گیا اور سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی چاروں نالیں اکھیڑ کر نئی نالیں لگا دیں۔ اسی دوران مجال ہے جو گھوڑے کی رفتار ذرا بھی سست ہوئی ہو۔ واقعی تم بہت ہوشیار ہو، باپ نے کہا۔ تم بھی اپنے بھائی کی مانند اپنے ہنر میں طاق ہو، مگر اب میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تم دونوں میں سے کسی مکان کا وارث بناؤں۔ ابا، مجھے بھی کچھ دکھانے کی اجازت دیجیے، شمشیر باز نے کہا۔ اتنے میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ شمشیر باز نے اپنی تلوار نکالی اور اسے اپنے سر کے اوپر یوں گھمانے لگا کہ اس کے جسم پر ایک قطرہ بھی نہ گر سکا۔ بارش تیز سے تیز ہوتی گئی اور وہ بڑے زور سے تلوار چلاتا رہا، اور اس دوران میں پانی کی ایک بوند بھی اس کے اوپر نہ پڑ سکی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک جھاتے کے نیچے کھڑا ہے۔ ان کا والد یہ دیکھو کر بڑا معتجب ہوا اور کہا، تم سب سے بازی لے گئے ہو، مکان تمہارا ہے۔ شمشیر باز کے دونوں بھائی اس کا یہ کمال دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے بھائی کی خوب جی کھول کر تعریف کرنے لگے۔ چونکہ انہیں ایک دوسرے سے بے حد محبت تھی، اس لیے انہوں نے مکان میں اکٹھے رہنے کا فیصلہ کیا، اور پھر تینوں بھائیوں نے اپنا اپنا پیشہ شروع کر دیا۔ چند دنوں میں ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس طرح انہوں نے
خوب دولت کمائی اور بڑے مزے کی زندگی بسر کرتے رہے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان میں سے بھائی اچانک بیمار ہو گیا اور چند روز کے بعد انتقال کر گیا۔ بھائی کی موت پر دونوں بھائیوں کو بڑا افسوس ہوا اور وہ اس غم میں بھی جلد ہی مر گئے۔ چونکہ وہ تین باکمال ہنرمند تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے انہیں ایک ہی قبر میں دفنا دیا۔